پیارے اور محترم بھائیو، اللہ کریم نے 29 پارے کی سورہ مدثر، اس کے اندر دو بندوں کا قول ذکر فرمایا۔ ایک بندہ دوسرے بندے سے سوال کر رہا ہے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہے، جہنم کی طرف وہ جا رہا ہے، تو دوسرے نے اس سے سوال کیا، وہ کہنے لگا ما سلککم فی سقر، بھئی آپ جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہنے لگا وہ میں دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے جہنم میں جا رہا ہوں۔ یہ سوال اور یہ جواب، یہ اللہ پاک نے 29 پارہ سورہ مدثر، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہار، فرمایا جس نے جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑ دی، حضور فرماتے ہیں اس نے علل اعلان کفر کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیا، حضور فرماتے ہیں اس نے مومنوں والا نہیں کافروں والا کام کیا ہے، اس نے مومنوں والا کام نہیں کیا، اس نے کافروں والا کام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسے قتل نہ کرو لیکن اسے قید میں ڈال دو، اور جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے اور نمازیں پڑھنا شروع نہ کر دے تب تک اسے رہا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی اللہ کے نزدیک خنزیر سے بھی زیادہ برا ہے۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کو قرضہ نہ دو، اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کر رہا وہ تمہارا قرضہ کیسے ادا کرے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت معاذ بن جبل صحابی رسول ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو 10 وصیتیں فرمائی۔ کتنی وصیتیں؟ اب وصیتیں کون کر رہا ہے جی؟ نبی پاک۔ تو کتنی اہم وصیتیں نبی پاک علیہ السلام نے انہیں کی ہوں گی۔ یہ 10 وصیتیں برکت کے لیے میں آپ کو سناتا ہوں، آپ نے ان کو سمجھنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابی کو بالخصوص اور بالعموم حضور ساری امت کو وصیتیں فرما رہے ہیں۔ 10 وصیتیں ہیں نبی پاک علیہ السلام نے۔ پہلی وصیت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، اور حضور فرمانے لگے معاذ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو، حضور فرمانے لگے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، تم آگ میں جل جانا، قتل ہو جانا، پر اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری وصیت حضور فرمانے لگے، حضور نے فرمایا معاذ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں، اپنے والدین کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا۔ حضور فرمانے لگے اگرچہ وہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو گھر سے نکال دے، وہ کہیں جی اپنا مال بھی اٹھا کر لے جاؤ، بچے بھی اٹھا کر لے جاؤ، حضور فرمانے لگے گھر سے نکل جانا پر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، ان کے ساتھ نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ماں باپ ہی تیری جنت بھی ہیں اور ماں باپ تیری دوزخ بھی ہیں، یہ تیرے لیے جنت کا ٹکٹ بھی ہیں، یہ تیرے لیے دوزخ کا ٹکٹ بھی ہیں۔ فرمایا اگر تو ان کی فرما برداری کرے گا تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، لیکن فرمایا اگر تو ان کی نافرمانی کرے گا تو یہ تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی حدیث دیکھیں کتنی پیاری ہے، جن کے والدین حیات ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑا بونس ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے کہ جس نے اپنے والدین کو ایک مرتبہ پیار بھری نظر سے دیکھا، ایک مرتبہ جس نے اپنے والدین کو محبت بھری نظر سے دیکھا تو اللہ صرف حج نہیں، محبوب فرمانے کہ اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، صرف حج نہیں، اللہ اس بندے کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو ایک مرتبہ ہے، اگر میں 100 مرتبہ دیکھوں، اگر میں دن میں 100 مرتبہ محبت والی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھوں تو حضور فرمانے لگے اللہ اکبر و اطیب، فرمایا میرا رب بہت بڑا ہے، میرا رب بہت بڑا ہے، وہ بہت پاک ہے، اگر تو 100 مرتبہ بھی دیکھے گا تو اللہ تجھے 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے۔
تیسرے نمبر پہ حضور فرمانے لگے معاذ بیٹا فرض نماز نہ چھوڑنا، فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، اس لیے کہ حضور وصیت فرما رہے ہیں، حضور کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول کے امان میں ہوتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کرم پر ہوتا ہے۔ پر محبوب فرمانے کہ جب تو نماز چھوڑ دیتا ہے نا، جب تو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، تو جو بندہ جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑ دے تو وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ کی امان سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ تو بتائیں جو اللہ کے ذمے سے نکل گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ چوتھے نمبر پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معاذ کبھی شراب کے قریب نہ جانا، کبھی بھی شراب کے قریب نہ جانا۔ محبوب فرمانے لگی یہ شراب ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔ پانچویں نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ گناہوں سے بچنا۔ ہمارے یہاں نا یہ گناہ ملتا ہے، یہ کام کریں گے تو گناہ ملے گا، اب ہم نے اس کو بڑا ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ وہ لوگ آگے پوچھتے ہیں حضرت صاحب کو کفارہ تو نہیں ہے؟ جی گناہ ہوگا، چلو کوئی بات نہیں۔ وہ کفارے کو ہم نے زیادہ اہم سمجھا ہے، پر ثواب اور عذاب اس کو ہم نے بڑا معمولی سمجھا ہوا ہے۔ یہ سنیے گا حضور کی وصیت، حضور فرمانے لگے معاذ بیٹا گناہوں سے بچنا، اس لیے کہ گناہ رب کی ناراضگی مول لینے والا کام ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کو اس نے اپنے لیے حلال کر دیا ہے، اس نے اللہ کی ناراضگی کو اپنے لیے حلال کر دیا۔ تو محبوب پاک علیہ السلام فرمانے کہ بیٹا گناہوں سے بچنا، اس لیے کہ گناہ کرنے والا وہ رب کی ناراضگی کو مول لے لیتا ہے۔ چھٹے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام فرمانے کہ جنگ ہو رہی ہو اسلام و کفر کی، حضور فرمانے لگے وہاں پر لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو معاذ وہاں سے گردن چھڑا کے واپس نہ بھاگنا، وہاں سے گردن چھڑا کے واپس نہ بھاگنا۔ وہاں پر اگر تمہارے سامنے لاشیں گر رہی ہیں، لوگ کٹ کٹ کے مر رہے ہیں، تو فرمایا تم خود بھی شہید ہو جانا، پر وہاں سے بھاگ کے واپس نہ آنا۔ ساتویں نمبر پر حضور نے وصیت فرمائی، حضور فرمانے لگے کسی علاقے کے اندر تم ہو اور وہاں پر تمہیں کوئی ایسی بیماری آ گئی جو موت کی طرف لے جانے والی، کوئی ایسی بیماری آ گئی جو موت کی طرف لے جانے والی ہے، تو حضور فرمانے لگے اس ڈر سے کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے اس علاقے سے نکل نہ جانا، اس ڈر سے کہ مجھے موت نہ آ جائے تم اس علاقے سے نکل نہ جانا۔ معاذ اگر تمہارے حق میں اللہ نے موت نہیں لکھی تو پھر تمہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے تمہیں زندگی دینی ہے تو تمہارے بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تمہیں شفا بھی عطا فرمائے گا، زندگی بھی عطا فرمائے گا۔ اور اے معاذ اگر رب نے موت لکھی ہوئی ہے، اگر اس نے تمہارے لیے موت کا فیصلہ کر دیا ہے تو پھر تم جہاں کہیں بھی بھاگ جاؤ گے موت تمہیں ضرور آ کر ملے گی۔ تو کتنی ہوگی وصیتیں؟ 7۔ اور 8ویں نمبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے اپنی اولاد پر خرچ کرنے کے معاملے میں بزدلی نہ کرنا، جتنی اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے اس حساب سے تم نے کھل کے خرچ کرنا ہے، نہ تم نے تنگ دلی کا مظاہرہ کرنا ہے اور نہ ہی اسراف کرنا ہے، درمیان میں رہتے ہوئے تم نے اپنی اولاد پر خرچ کرنا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر حضور فرمانے کے کہ اپنی اولاد کے سامنے عصا ڈنڈا لٹکا کے رکھنا انہیں ادب سکھانے کے لیے، انہیں ایسے نہ چھوڑ دینا، بے ادب نہ ہو جائے کہیں تمہاری اولاد، تو اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے انہیں ڈرا کے رکھنا، ڈنڈا ان کے سامنے لٹکا کے رکھنا۔ اور 10ویں نمبر پر حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے کہ اپنے بچوں کو سارا کچھ سکھانا پر انہیں اللہ کا خوف بھی سکھانا۔ آج ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ماں باپ باہر بھیجتے ہیں کہ باہر کے ملک سے ہمارا بچہ پڑھ کے آئے گا تو اس کا مستقبل اچھا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، لیکن جو کام نبی پاک نے فرمایا وہ کام نہیں کرتے، بچوں کے دلوں میں خوف خدا نہیں ڈالتے۔ یاد رکھیے گا اگر آپ نے اپنے بچوں کے دلوں میں خوف خدا ڈالا ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو وہ پھر کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ نماز نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ نے ان کے دلوں میں خوف خدا ڈالا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ نے خوف خدا انہیں نہیں سکھایا، خوف خدا ان کے دل میں نہیں ڈالا، تو پھر حضور فرمانے لگے کہ 10واں کام اور 10ویں وصیت نبی پاک علیہ السلام نے یہ کی ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کا خوف سکھانا۔ تو یہ 10 وصیتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے کی، عمل کریں گے جی؟
اس پر انشاءاللہ ہم نے یہ 10 باتوں پر عمل کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں وصیتیں فرمائی ہیں، خود بھی عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم نے اپنی اولاد کو بھی اس پر عمل کروانا ہے. اور جو ہمارا موضوع تھا نماز کا، نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته. حضور فرمانے لگے سب سے پہلے قیامت والے دن اللہ نے نماز پوچھنی، سب سے پہلے اللہ نے نماز کا حساب لینا. یہ حضور کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں. حضور فرمانے کے جو کامیاب پہلی نماز والے سوال میں جو کامیاب ہو گیا اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا، اور جو پہلے سوال میں پھنس گیا حضور فرماتے ہیں وہ نقصان میں رہے گا. جو پہلے سوال میں پھنس گیا وہ نقصان. اور جو اگلی حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یقین کریں یہ ڈرانے والی حدیث ہے. اس حدیث کو سن کر بھی اگر کوئی بندہ بے نمازی رہا تو پھر یہ اس کی بد قسمتی ہے، یہ بدبختی ہے اس بندے کی. توجہ سے سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت بے نمازی کا حشر اللہ نے فرعون کے ساتھ کرنا ہے. بے نمازی کا حشر اللہ نے حامان کے ساتھ کرنا ہے، قارون کے ساتھ کرنا ہے، ابی بن خلف کے ساتھ کرنا ہے. یعنی معنی آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جس صف کے اندر قیامت والے دن اللہ کے دشمن کھڑے ہوں گے اللہ بے نمازی کو بھی وہاں کھڑا کر دے. دنیاوی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ پیار والا ہونا تو ہم کسی دوسرے کو ڈانٹ رہے ہوں، وہ آ جائے تو اسے بھی ڈانٹ پڑ جاتی، اور بعد میں پھر اسے معافی بھی مانگتے، یار وہ اس کو میں ڈانٹ رہا تھا تو سامنے آ گیا تجھے بھی ڈانٹ پڑ گئی. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے، جو دشمنوں کے ساتھ حال ہونا ہے پھر اس کے ساتھ بھی وہی حال ہونا ہے. تو ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں یہ چاہتا ہوگا کہ ہمارا حال فرعون کے ساتھ ہو، اللہ کے دشمن کے ساتھ ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حال سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارا حال ہو تو عمر فاروق کے ساتھ ہو. ہم اس صف میں کھڑے ہوں جہاں پر عثمان غنی بھی کھڑے ہیں، شیر خدا بھی کھڑے ہوئے. ہمارا حشر ہو تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے ساتھ. ہم تو اس چیز کے ماننے والے ہیں. لیکن حضور سیدنا صدیق اکبر وہ ایسے نماز پڑھنے والے تھے کہ خالی نماز پڑھنے والے نہیں تھے، مسجد کے امام بھی تھے. عمر فاروق بھی مسجد کے امام تھے. عثمان محبت تو ان کے ساتھ ہے پر کام ان والے نہیں ہیں. فرعون کی صف کے اندر کھڑا ہوگا بے نمازی، اب بھی کوئی نماز چھوڑ دے تو بتائیں پھر کتنی بری بات. تو آج اس جمعے کے مجمع میں ہم یہ نیت کریں انشاءاللہ عز و جل ہم نے اپنا حشر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں کروانا. ہم نے اپنا حشر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، ہم نے اپنا حشر اللہ کے پیاروں کے ساتھ کروانا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ نماز. یہ سب سے اہم کام. بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ جس چیز کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی معمولی بات ہے، بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے. پر آپ یاد رکھیے گا جس چیز کا ذکر بار بار ہو وہ معمولی نہیں ہوتی. مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا اہم کام ہے. قرآن پاک میں اللہ نے نماز کا کتنی بار حکم دیا؟ 700 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ اب بار بار نماز کا ذکر ہوا تو کیا اس کا مطلب نماز معمولی چیز ہے؟ اللہ رب ہو کر، خالق کائنات ہو کر قرآن پاک میں 700 مرتبہ حکم دیا تو اس کا مطلب نماز معمولی چیز نہیں، یہ بڑا اہم کام ہے. یہ بڑا اہم کام ہے. 700 مرتبہ حکم دیا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. حضور فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھتے ہو تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کبھی اس نیت سے بھی نماز پڑھے نا کہ میں نماز پڑھوں گا تو حضور خوش ہو جائیں گے. کبھی آپ اس نیت سے بھی نہ. لیکن عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ایک تو بندہ عبادت اس لیے کرتا ہے کہ مجھے نیکیاں ملے گی، بہت اچھی بات ہے، اللہ جنت عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے. ایک بندہ عبادت اس لیے کرتا ہے، نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے گا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. پر عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم رب کی محبت میں نماز پڑھیں. یا اللہ جنت کی طلب نہیں، جہنم سے تو نے بچانا ہے، پر مالک تو میرا رب ہے، تو نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہوئے ہیں تو میں اس لیے تیری بارگاہ میں جھک رہا ہوں. اللہ کی محبت میں. اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہے جو اس کی محبت میں اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. یا اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا. دیکھیں آپ کے رستے سے گزر رہے ہوں، کوئی چائے والا آپ کو چائے پلا دینا جی، دوبارہ ہم جب بھی وہاں سے گزرتے ہیں تو اس کو سلام کر کے گزرتے ہیں. کوئی پوچھ لے بھئی آپ کے ساتھ تو اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، آپ بار بار کیوں سلام کر کے گزرتے ہیں اس کو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ یار اس بندے نے نا ایک مرتبہ چائے پلائی تھی، بغیر کسی وجہ کہ اس بندے نے مجھے، تو جو چائے پلا دے اس سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں. تو جس نے اتنی ہمیں نعمت عطا فرمائی ہیں اس کو سجدہ نہیں کرتے. یہ کتنی بری بات ہے. وہ تو ہمارا رب ہے. سب سے بڑا احسان جو اس نے ہمارے اوپر کیا ہے
وہ ہمیں نبی پاک کا امتی بنایا ہوا ہے۔ صرف ہم اگر اسی بات کو دیکھ لیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، نبی پاک کا امتی بنایا، اور دیکھیں اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں ہمیں پہلے عطا فرمائی ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نماز نہیں پڑھو گے تو آنکھوں کا نور چلا جائے گا، بتائے پھر کون نماز چھوڑتا؟ نماز نہیں پڑھو گے تمہارے ہاتھ کام کرنا بند کر جائیں گے، پھر نماز چھوڑتا؟ مزدور کو اگر اجرت پہلے دے دی جائے نا جی تو پھر وہ کام نہیں کرتا۔ مزدور کو اگر اجرت پہلے دے دی جائے ساری تو پھر وہ کام نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے ہمیں اجرت پہلے دے دی ہے، اس لیے ہم اتنے غافل ہوئے میں ہیں، وگرنہ اگر رب فرماتا 50 سال نمازیں پڑھو پھر تمہاری آنکھوں کا نور تمہیں ملے گا، تو بتائے نہیں پڑھنی تھی نماز؟ اگر اللہ نے ہمارے اوپر اتنا فضل فرمایا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے، تو ہمیں بھی اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ اور کتابوں کے اندر یہ بات واضح لکھی ہے، بے نمازی کو 3 سزائیں دنیا میں ملنی ہیں۔ پہلی سزا یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی، جلدی مر جائے گا، بے نمازی کی عمر میں برکت۔ دوسری سزا یہ ہے کہ بے نمازی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، جتنی مرضی دعائیں مانگتا رہے کوئی دعا قبول۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو دعا کرتے ہیں اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، نیک بے نمازی کا اس دعا میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ دنیا کے سزائیں ہیں، اللہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور مٹا دیتا ہے، اور فرمایا کہ جب وہ مرنے لگے گا 3 سزائیں اللہ تب اس کو دے گا، بھوکا مارے گا، بے نمازی بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا اور ذلیل ہو کے مرے گا۔ قبر میں 3 سزائیں دی جائیں گی، قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ دائیں طرف والی پسلیاں بائیں طرف ہو جائیں گی اور بائیں طرف والی پسلیاں دائیں طرف ہو جائیں گی۔ دوسری سزا قبر میں یہ دی جائے گی کہ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ اس کی قبر میں ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جو ایک مرتبہ ڈنگ مارے گا تو آدمی 70 گز زمین کے اندر دفن ہو جائے گا، وہ پھر نکال کر ڈنگ مارے گا۔ 3 سزائیں قبر میں ہیں، اور قیامت والے دن 3 سزائیں اللہ اس کا حساب سختی سے لے گا۔ وہ ویسے ہی لے لے تو پھر بھی ہم نے نہیں نکلنا، لیکن سختی کے ساتھ حساب لے تو پھر کیا بننا ہے؟ دوسری سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائے گا، اور تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ تو یہ نیت کریں انشاءاللہ آئندہ نماز کوئی نہیں چھوڑنی، انشاءاللہ باجماعت مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی حضور نے بیان فرمایا، حضور فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کر مسجد میں نہ آئے، نماز پڑھے جان بوجھ کر مسجد میں نہ آئے، حضور فرماتے میرا دل کرتا اسے گھر کو جا کے آگ لگا دوں۔ رحمت للعالمین آقا فرما رہے میرا دل کرتا ہے اسے گھر کو جا کے آگ لگا دوں، کہ اگر گھر میں ہی پڑھنی تھی تو مسجد کیوں بنائی؟ یہ کس لیے بنائی ہوئی ہے؟ تو نماز پڑھنی ہے تو انشاءاللہ مسجد میں پڑھنی ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے جی انشاءاللہ نماز ہم نے، کیونکہ ہم نے اپنا حشر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں کروانا، اللہ والوں کے ساتھ کروانا ہے۔